صلوات پڑھنے بلند آواز سے محمد و ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھنے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صلوات حضرات گرامی قدر اور میرے معزز سامعین، سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں خلاق کائنات بحق محمد و آل محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ معصومین میں اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے، اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں آپ بڑے خلوص تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے وہ فیصلہ پیش کیا جو خلاق کائنات نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطاعت میرے عزیزو اللہ اپنی ہی چاہتا ہے، مگر وہ اس وقت تک ممکن ہی نہیں جب تک رسول کی اطاعت نہ کر لی جائے، اور رسول کی اطاعت، رسول کے اوپر ایمان، جس طرح اللہ کی اطاعت بغیر رسول کی اطاعت کے ممکن نہیں، اسی طرح رسول اللہ کے لیے، رسول اللہ کے متعلق علم بغیر آل رسول کے ممکن نہیں۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ قرآن مجید سے آیات پڑھی، جتنے مدرسے، جتنے مکتب ہائے فکر ہیں، تو ترتیب سے صحابہ کرام کے لیے جو آیات آئیں وہ آپ کے سامنے اجمالاً عرض کیں، اور پھر ازواج محترمات کے سلسلہ میں جو آیات قرآنیہ آئیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کیں۔ اب اس کے بعد ایک مدرسہ، ایک مکتب، وہ ہے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا۔ اس سلسلے میں آیات اتنی کثرت سے ہیں، اور کبھی کبھی کسی کے شاید دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ جب صحابہ کی آیات پڑھی گئی تھیں تو شروع میں وہ بھی بہت اچھا دکھائی دے رہا تھا منظر، مگر جیسا جیسا آگے بڑھتے گئے پھر وہ کسی اور کے لیے ہوں، مگر ہمارا معیار کچھ اور ہے، ہم ان سے نہ سیکھیں گے، نہ ان کی احتیاج ہم یہ پسند کریں گے۔ اور اس کے بعد پھر اسی طرح جب ازواج کا سلسلہ ہوا تو بہت اچھی آیات ان کے فضائل اور مناقب میں آئیں، مگر ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پتہ چلا کہ وہ سب فضیلتوں کے باوجود بھی اس امت کے لیے پیغمبر کے علوم، پیغمبر کی معرفت وہ نہیں پہنچا سکتی، اور ہم نے سمجھا کہ ایک تیسرا مدرسہ وہ ہے اہل بیت کا، اور اس سلسلے میں جو پہلی آیت میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں گزشتہ رات، وہ آیت تطہیر تھی، جس طرح انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت رسول، اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ وہ تم سے ہر قسم کی آلودگی اور کثافت کو دور رکھے۔
کوئی بھی ناپسندیدہ چیز آپ کے قریب نہ پھٹکنے پائے، اور کوئی بھی فضیلت ایسی نہ رہ جائے جو آپ کے ہاں موجود نہ ہو۔ کمالات موجود ہونے چاہیے، اور ہر قسم کی رجس اور پلیدی کو آپ سے دور رہنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بہت بڑی عظمت ہے، یقین جانیے، اسے آپ غور کیجئے گا۔ جو لوگ اہل بیت کو نہیں بھی مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، توجہ ہے نا، جو نہیں بھی مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم مانتے ہیں۔ میں نے رات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آل محمد کے ماننے کے 3 گر ہیں۔ پہلا یہ ہے آل محمد کی محبت کو اجر رسالت سمجھے، دوسرا یہ ہے آل محمد کی امامت کو ضروریات دین سے سمجھے، تیسرا یہ ہے آل محمد کے دشمنوں سے دوری اختیار کرے۔ جو آل محمد کی محبت کو اجر رسالت، اور یہ کسی کی سفارش کے نتیجہ میں نہیں ہے، کسی کے ڈیمانڈ کے نتیجہ میں نہیں ہے، خود حکم پروردگار ہے، اے حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے میرا حبیب یہ لوگ بس جس کسی مقصد کے تحت آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ حضور ہمارے مال مویشی سب کچھ حاضر ہے، آپ نے بہت زحمتیں کی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم آپ کو اجر دیں۔ خیر ان کا ارادہ اور نیت جو بھی ہو، مگر آپ اپنی مرضی سے نہیں، ہمارے حکم سے ان سے معاوضہ یہ طلب کریں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ لگتا یہ ہے لوگ پیغمبر کو کچھ مال دنیا دے کے آل محمد سے جان چھڑوا لینا چاہتے تھے کہ ہم نے تو تمہارے بزرگ کو دے دیا ان کا جو حق بنتا تھا، جو ان کا اجر تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہتمام ہی یہ کیا کہ پیغمبر کی رسالت کا اجر ہی آل محمد کو قرار دیا، اور پھر لطف کی بات یہ فرمائی کہ دیکھو فائدۃ الاجر عائدۃ الیکم، اس اجر کا فائدہ بھی آل محمد کو پہنچنے والا نہیں ہے، وہ بھی تمہیں کو ملنے والا ہے۔ اور اسے میں یوں عرض کروں، اگر ساری دنیا جتنے آج بھی ملحد اور بے دین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ سارے آج ہی رات کلمہ پڑھنے لگ جائیں لا الہ الا اللہ، اللہ اس سے بڑا اللہ نہیں ہو جائے گا۔ اور جو لوگ مشرک ہیں پیغمبر کو نہیں مانتے، اگر آج رات ہی سارے مشورہ کر کے سب پڑھنے لگ جائیں محمد الرسول اللہ، محمد اس سے بڑے رسول نہیں ہو جائیں گے۔ جس دن مکے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے اس دن چھوٹے رسول نہ تھے، جس دن فاتح ہو کے پلٹ کے آئے ہیں اس دن بڑے رسول نہ تھے۔ عزیزان گرامی بالکل اسی طرح ساری دنیا محبت اہل بیت کرنے لگ جائے، فائدہ محبت تو انہیں ملے گا، اس لیے کہ محبت کے نتیجے میں جنت میں پہنچا دیے جائیں۔ آل محمد کو اس سے کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، آل محمد کو اس سے کوئی فائدہ محبت تو محب ہی کو ملے گا۔ اور اللہ نے نہ مال مانگا ہے، نہ دولت مانگی ہے، نہ اثر و رسوخ مانگا ہے، اللہ نے وہ چیز مانگی ہے جو اللہ نے انسان کو وافر دے رکھی ہے، جس کا نام ہے محبت۔ میرے سامنے میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، عزیز بھی بیٹھے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں ایک مثال عرض کروں، جب ہم بہت چھوٹے تھے ہم نے اپنے باپ اور دادا سے محبت کی، دادا نانا سے ہم نے محبت کی، کیوں میرے دوستوں میرے ساتھ ساتھ آئیے گا۔ جب اس کے بعد ہم نے پھر اپنے ماں اور باپ سے محبت کی، اور اس کے بعد پھر ہمیں اللہ نے بہن بھائی دیے، ہم نے بہن اور بھائیوں سے محبت کی، پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں فیملی دی، ہم نے اپنے بیوی بچوں سے محبت کی، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اب اللہ نے ہمارے بچوں کو بچے دیے۔ اب ہم یہ تو کہنے سے رہے، میں نے آج تک کسی کو یہ کہتا ہوا نہیں سنا یا اللہ دادا دادی سے محبت کی، ماں باپ سے محبت کی، بہن بھائیوں سے محبت کی، فیملی سے محبت کی، بچوں سے محبت کی۔ اب تو جنریشن آگے چلی ہے، پوتے پوتیاں ہو رہے ہیں، ہمارے پاس محبت ہے ہی نہیں، کر کے محبت کا سٹاک ختم ہو گیا، اب کہاں سے لائیں محبت وہ کریں۔ عزیزان گرامی ایسا میں نے کسی کو کہتے ہوئے نہیں سنا، بلکہ فطرت آپ کے سامنے پڑھوں، جب کسی دادا کی گود میں 1-2 دن کا پوتا بٹھایا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، اور دادا اپنے پوتے کی طرف دیکھتا ہے، دادا اپنے پوتے کی طرف دیکھتا ہے، وہ پوتا تو یک روزہ طفل ہے، 1 دن کا بچہ ہے، وہ تو بول بھی نہیں سکتا، مگر وہ بغیر بولے کہ بھی دادا کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے دادا تیرا بیٹا تیرے نزدیک بہت قیمتی تھا، دیکھ اللہ کے ہاتھ اس سے زیادہ قیمتی پوتے کی صورت میں موجود ہوں۔
دیکھ پوتے کی صورت میں اس سے زیادہ قیمتی میں موجود ہوں. تو اللہ نے تو اے مسلمان تم سے وہ چیز مانگی ہے جو تھوڑی دی نہیں, جس کے ساتھ دی اینڈ لکھا ہی, توجہ ہے, جس کے ساتھ دی اینڈ لکھا ہی نہیں, وہ محبت مانگی ہے. اب جب آپ سب سے کر رہے ہیں تو آل محمد سے بھی محبت کیجئے. اور عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی, لوگ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں مگر محبت کے بھی کچھ اصول ہیں. آپ ہمارے حکماء نے ہمیں یہ بتایا کہ کوئی شخص اگر دعوی محبت کرے تو اس وقت تک وہ سچا نہیں ہے جب تک جس سے محبت کرتا ہے اس کے دشمنوں سے بیزاری اور دوری اختیار نہ کرے. میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں, وہ بندہ موسیٰ کا محب نہیں ہو سکتا جو دعویٰ کرے میں موسیٰ سے محبت کرتا ہوں مگر فرعون سے بھی تعلقات رکھتا ہو. وہ بندہ ابراہیم کا محب نہیں ہو سکتا جو ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرے اور ساتھ ہی ساتھ نمرود سے بھی تعلقات رکھتا ہو. وہ بندہ پیغمبر اکرم کا محب ہو ہی نہیں سکتا جو پیغمبر سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ابو لہب و ابو جہل سے بھی مراسم اور تعلق رکھتا ہو. اسی طرح وہ بندہ آل محمد کا محب ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دشمنان آل محمد سے دوری نہ اختیار کرے. ایک صلوات پڑھ لیں گے بلند آواز سے, توجہ ہے نا, توجہ ہے نا آپ حضرات کی. پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم نے حکماء سے علماء سے پوچھا وہ محبت ہے کیا اور کس طرح کی جاتی ہے. عزیزان گرامی علماء نے ہمیں بتایا محبت کی کچھ قسمیں ہیں. ایک محبت وہ ہے جو باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے. دوستو باپ بیٹے سے جو محبت کرتا ہے وہ علماء کے نزدیک محبت بنا بر شفقت کے ہوتی ہے. باپ شفیق ہے, تقاضا شفقت پدری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرے. وہ محبت بنا بر شفقت کے ہوتی ہے. ایک وہ محبت ہے جو بیٹا باپ سے کرتا ہے, اس لیے کہ بیٹا بھی تو باپ سے محبت کرتا ہے. جب بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے تو وہ بنا بر شفقت کے نہیں ہوتی, وہ بنا بر عظمت کے ہوتی ہے. باپ ہر لحاظ سے بیٹے کے سامنے صاحب عظمت ہے, عظیم ہے, مالک عظمت ہے. جب بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے وہ باپ کی عظمت ہے اور بیٹے کا احترام ہے. تو گویا جو بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے وہ بنا بر عظمت کے ہوتی ہے. ایک محبت ہے جو بنا بر عظمت کے جو باپ بیٹے سے کرے. ایک محبت جو بنا بر شفقت کے جو باپ بیٹے سے محبت کرے اور عظمت کے وہ جو بیٹا باپ سے محبت کرے. ایک محبت وہ ہے جو بنا بر منفعت کے ہوتی ہے. آپ اگر گھبرائے اور تھکے نہ ہوں, عرض کروں آپ کی خدمت میں, اس کا بھی منظر آپ روزانہ دیکھتے ہیں. آپ کسی شاپ کے سامنے سے گزرے, صاحب شاپ کے دکاندار کے ساتھ نظر ملی, اس نے آپ کو دیکھا, آپ نے اسے دیکھا, ہاتھ بلند کر کے علیک سلیک کیا, آپ دکان کے اندر داخل ہو گئے. عزیزان گرامی اب وہ محبت فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں آئیے بسم اللہ تشریف لائیے, چائے منگائی جائے یا ٹھنڈا منگا لیا جائے آپ کے لیے, کیا اس وقت آپ نوش فرمائیں گے, چائے پئیں گے یا شربت پئیں گے؟ نہیں, نہ اس وقت چائے کا موڈ ہے نہ ہی شربت کا اس وقت کوئی وقت ہے. میں تو گزر رہا تھا, اب آپ کی زیارت ہو گئی, میں نے سوچا مل کے سلام بھی عرض کر لوں اور علیک سلیک ہو جائے. اب نہ چائے کی ضرورت ہے اور نہ شربت کی ضرورت ہے, اس لیے اس کی اس وقت تک ضرورت تھی جب تک دکان میں داخل ہونے والے کو گاہک سمجھا جا رہا تھا. تو جو محبت دکاندار گاہک سے کرتا ہے اسے بنا بر منفعت کے کہتے ہیں, اور منفعت موجود رہے تو محبت بھی باقی ہے. جیسے ہی یہ یقین ہو جائے کہ اب منفعت وغیرہ نہیں ہے تو محبت بھی ختم ہو گئی. تو عزیزان گرامی ایک محبت جو حکماء نے بیان فرمائی وہ ہے محبت بنا بر حقیقت کے. توجہ, محبت بنا بر حقیقت کے. اس کے لیے کوئی 100% تو مثال شاید نہ ملی, مگر بہرحال مثال ہوتی مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہے, چاہے وہ تھوڑی بہت ہی قریب حقیقت کیوں نہ ہو. عزیزان گرامی انہوں نے کہا جس طرح مچھلی کی محبت پانی سے, آپ نے دیکھا مچھلی پانی کی اولاد نہیں کہ بنا بر شفقت کے محبت کرے. مچھلی پانی کے لیے
ماں باپ نہیں کہ بنا بر عظمت سے اس کے ساتھ محبت کی جائے۔ مچھلی پانی کا اور مچھلی کا گاہک اور دکاندار کا تعلق نہیں بلکہ بنا بر منفعت کے ہو۔ مچھلی کا پانی کے ساتھ تعلق حقیقی ہے، اور ثبوت اور پروف اس کا یہ ہے، آپ مچھلی کو پانی سے باہر نکالیں، بس زیادہ دیر نہیں گزارے گی، 5 منٹ کے اندر تڑپ تڑپ کے جان دے دے گی، اس لیے کہ اپنے محبوب سے جدا کر دی، توجہ ہے، اس لیے کہ اپنے محبوب سے جدا کر دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی، پیغمبر نے آپ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے بعد جو محبت اہل بیت کے لیے مانگی ہے وہ بنا بر حقیقت کے ہے، نہ بنا بر منفعت کے ہے، نہ بنا بر شفقت کے ہے، نہ بنا بر عظمت کے ہے۔ اگر کر سکو تو وہ محبت کرو جو بنا بر حقیقت کے ہوتی ہے، جس طرح مچھلی کی پانی کے ساتھ، جس طرح مچھلی پانی کے بغیر 5 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتی اور تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے، اگر آل محمد سے دور کیے جاؤ پھر 5 منٹ زندہ نہ رہ سکو، آل محمد سے ہٹا دیے جاؤ، دور کر دیے جاؤ، پھر زندہ نہ رہ سکو۔ اور میرے عزیزوں، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، اب مچھلی کو پانی سے نکالا، تڑپ تڑپ کے اس نے جان دے دی، یہیں پہ بس نہیں کیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ اب ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بھی بس نہیں کیا، اس کے اوپر طرح طرح کے مسالے جو تھے وہ چھڑکے اور لگائے، اس پہ بھی بس نہیں کیا، اسے آگ کے اندر جھونک دیا، اسے کڑھائی کے اندر ڈال دیا جس میں وہ روسٹ ہو گئی، اب اس پہ بھی بس نہیں کیا، اسے کامودین میں پہنچایا۔ عزیزان گرامی، وہ جو منہ کی گرمی تھی وہ تو تھی ہی، اسے معدے میں پہنچا دیا، مگر جب وہ معدے میں پہنچ گئی، وہاں پہنچ کر بھی وہ کہہ رہی ہے العطش العطش العطش، ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی۔ اگر کوئی شخص بار بار پانی مانگے، لوگ اسے کہتے ہیں آپ نے مچھلی تو نہیں کھائی۔ میرے عزیزو، اب مچھلی مچھلی نہیں رہی، بلکہ گوشت بھی نہیں رہا، ایک قوام سا بن گیا ہے اور معدے میں پہنچ چکی ہے، مگر محبت اصلیہ کا تقاضا یہ ہے، وہ کہہ رہی ہے پانی پانی پانی۔ منشائے پیغمبر یہ ہے، میرے اہل بیت سے وہ محبت کرو جو مچھلی کو پانی کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم سائنس نے کتنی ترقی کی ہے، مگر یہ میرا دعویٰ ہے، اگر آج سے 1000 سال مرنے والا پہلے شیعہ جس کی وفات آج سے 1000 سال پہلے ہو گئی، جائیے اس کی قبر کی مٹی لے آئیے اور لا کے اسے لیبارٹری میں دے دیجئے اور کہیے کہ یہ قبر جس کی مٹی ہے، اس قبر کے صاحب قبر کے احساسات اور جذبات کیا ہیں۔ ممکن ہے کبھی سائنس اتنی ترقی کر جائے، مگر نتیجہ جو ہوگا وہ میں آج ہی بتا دیتا ہوں، وہ لکھ دیجئے کسی دیوار کے اوپر، نتیجہ یہ ملے گا کہ لیبارٹری نے ہمیں یہ بتایا جس صاحب قبر کی یہ مٹی ہے، یہ مٹی جب غدیر کا دن ہوتا ہے علی علی کرتی ہے۔ ماشاءاللہ، جب غدیر کا دن ہوتا ہے علی علی کرتی ہے، اور جب محرم کا دن ہوتا ہے حسین حسین کرتی ہے۔ 1000 سال پہلے مرنے والے شیعہ کی مٹی بھی یہ بتائے گی کہ میری آل محمد سے محبت کیسی ہے، میری آل محمد سے محبت میں کس طرح آل محمد، اور آل محمد نے اپنے محبوں کو اس کا اجر بھی دیا ہے۔ توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے سوائے کے مور کا، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، جب امیر تیمور جس کو تمر لنگ بھی کہتے ہیں، جب اس کی وفات کا، یہ سوائے کے مور کا میں لکھا ہے، جب اس کی وفات کا وقت آیا تو اس کے چہرے کی رنگت سیاہ ہو گئی، بدن پہ کپ کپی آ گئی، اور اس کے بعد لوگ، اس کے قریبی، اس کے جاننے والے سمجھ گئے کہ اب کنگ کی موت ہو رہی ہے، اب اس کا آخری وقت ہے۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش بھی آ گیا اور اس کا چہرہ بھی منور ہو گیا، اس کا بدن بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ لوگ حیران ہو کے، سوائے کے مور کا کتاب کا نام ہے، اس میں پڑھ لیجئے گا۔ چنانچہ پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تھا؟ ابھی تو آپ کا چہرہ کوئلہ کی طرح ہو گیا تھا، بدن پہ بھی کپ کپی آ گئی تھی، مگر یہ ذرا بعد آپ کو ہوش بھی آ گیا اور آپ کا چہرہ بھی نورانی ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ کہا میرے اوپر ملک الموت جب آیا اور میری روح قبض کرنا چاہی، آپ کو پتہ ہے میں بادشاہ رہا ہوں اور کئی لشکروں کو میں نے قیادت کیا ہے، کئی جنگوں میں نے شرکت کی ہے، گناہگار بھی مارے گئے، بے
بے گناہ بھی ہمارے ہاتھوں ہی مارے گئے ہوں گے، میں اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا، مگر دنیا ہمارے ہاتھوں سے ختم ہوئی، مارے گئے ہمارے ہاتھوں سے لوگ، وہ فرشتے عذاب کے آ گئے، ملک الموت ان کی قیادت کر رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ میرے سامنے آئے اتنے میں فبینما جاء رسول اللہ، اسی دوران پیغمبر اکرم آ گئے اور انہوں نے اشارہ کر کے کہا ہٹ جائیے تمرلنگ سے، انہ کان یحب ذریتی، یہ میرے حسین کا عزادار تھا، یہ میرے اہل بیت سے محبت کرتا تھا، یہ میرے اہل بیت سے محبت کرتا تھا۔ ایک قاری روزانہ اس کی قبر کے پاس سے گزرتا اور کہتا خذوہ، اس کو پکڑ لیجئے اور اس کو جگڑ لیجئے اور جہنم میں ڈال دیجئے، یہ آیتیں پڑھتا ہوا قبر کے پاس سے گزرتا۔ ایک مرد، یہ بھی اسی سوائے کے مورکہ میں لکھا ہے، اس کی قبر کے پاس سے گزرتا ہوا یہ تلاوت کرتا کہ اسے گرفتار کر لو، اسے زنجیروں میں جکڑ لو، اسے آگ کے اندر جھونک دو۔ ایک مرتبہ اس نے خواب دیکھا پیغمبر اکرم کا دربار لگا ہوا ہے، تاجدار دو عالم کا دربار لگا ہے، شمع نبوت روشن ہے اور لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں۔ دیکھا پیغمبر کے قریب ترین تو امیر تیمور بیٹھا ہے، چنانچہ کہا اے اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، تو یہاں کیوں آ گیا؟ پیغمبر نے اس قاری کو جھڑک کے کہا خبردار ایسی حرکت نہ کرنا، انہ کان یحب ذریتی، یہ میری اہل بیت کا محب تھا، یہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ تو آپ نے اندازہ کیا محبت وہ چیز ہے جو ضائع نہیں جاتی، جو رائے گاہ نہیں جاتی۔ حدیث میں آیا اگر کوئی بندہ کسی پتھر سے بھی محبت کرے گا تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ محشور ہوگا۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جہاں تفسیر عیاشی کے اندر لکھا ہے حضرت موسیٰ کے زمانے کا وہ بہت بڑا دولت مند جب اس سے حساب کر کے زکوٰۃ کے طور پہ کچھ مانگا گیا تو اس نے منشیوں سے کہا حساب کیا کیجئے، حساب کیا، وہ تو بہت بڑی دولت نکلی۔ کہا خیر دیکھتے ہیں کچھ اس کو میں کمی کرو، کمی کرنے کے بعد بھی بہت دولت نکلی، مگر قارون شخص نے ایک پیسہ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ کہا یہ ہم نے اپنے علم سے، اپنی محنت سے اور اپنی اس جان بوجھ سے ہم نے یہ کمایا ہے، ہم اس سے ایک پیسہ بھی نہ دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پہ یہ عذاب ہوا، اسے زمین کے اندر سمیت اس کی کوچابیوں کے دھنس دیا گیا۔ اور تفسیر عیاشی میں لکھا ہے وہ بحر مسجور کے اندر جس میں کھولتا ہوا پانی ہے اس کے اندر وہ موجود ہے اور اس میں اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، جب وہ اسے عذاب دیا جا رہا تھا بحر مسجور میں، تفسیر عیاشی میں لکھا ہے ایک مرتبہ جب ایک اللہ کے پیغمبر سے، ایک اللہ کے نبی سے، ایک اللہ کے رسول کے پاس ایسا وقت آیا کہ اسے کشتی پر سے نکال دیا گیا۔ جب وہ کشتی سے نکلا تو جیسے ہی اس نے کشتی سے باہر قدم رکھا ایک مچھلی نے اسے نگل لیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام ہیں، مچھلی نے اسے اپنے پیٹ میں ڈال لیا۔ اللہ نے اس مچھلی کو حکم دیا سارے سمندروں میں لے کے جاؤ، چنانچہ وہ سارے سمندروں میں لے کے گئی۔ جب بحر مسجور میں پہنچی ہے دیکھا ایک شخص کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی بھی نظر پڑی کوئی آج ایک اور آدمی آ گیا جو مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ وہ کہتا ہے آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میں دنیا سے آیا ہوں، بتر کے اولا ہو گیا تھا، اس کے لیے پکڑ میں آ گیا ہوں اور مچھلی کے پیٹ میں ہوں۔ کہا کہ جس دنیا سے آئے ہو وہاں میرے کچھ رشتہ دار تھے، حضرت ہارون جو موسیٰ کے بھائی، تو حضرت یونس نے بتایا ان کا تو انتقال ہو چکا، وہ تو فوت ہو چکے۔ کہا ہارون فوت ہو چکے، ان کے دوسرے بھائی موسیٰ، کہا وہ تو زمانہ ہوا، موسیٰ بھی فوت ہو چکے۔ جب کہا نا موسیٰ بھی فوت ہو چکے، کہا ان کی ایک بہن تھی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے اذ تمشی اختک، موسیٰ یاد کر جس وقت تیری بہن تیرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی جس کا نام ام کلثوم تھا۔ کہا زمانہ ہو گیا وہ بھی مر چکی۔ یہ ام کلثوم منگیتر تھی اس قارون کی اور وہ قارون رشتہ دار تھا موسیٰ کا، مگر بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، اس سے یہ نصیب نہ ہوا۔ جیسے ہی اس نے سنا نا وہ ام کلثوم بھی مر گئی ہے،
چیخ کے کہتا ہے ہائے میرے سارے رشتہ دار ختم ہو گئے، جن سے میں محبت کرتا تھا میرے وہ بھائی بھی نہ رہے، جس سے میں پیار کرتا تھا وہ محترمہ بھی نہ رہی، جن سے میری شادی ہونے جا رہی تھی وہ بھی نہ رہی۔ اس نے چیخ کے جو فریاد کی، اللہ نے اس کی محبت کا بھی اسے اجر دیا، وہ بیر مسجور کا پانی اس پہ ٹھنڈا کر دیا گیا، اور کہا گیا اب جب تک تم اس میں رہو گے اس پانی کی گرمی، تو ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ بڑی تو آپ گھبرائے اور تھکے تو نہیں، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جب جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ کہیں گے معبود ہم نے سنا اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، مڑ مڑ کے تو اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وہ رحمت کہاں ہوئی، اس کا وہ کرم کہاں ہوا۔ تو حکم ہوگا فرشتوں اسے چھوڑ دو، اسے جہنم میں نہ ڈالنا، میری رحمت اور میرے کرم کو یہ احساس ہو گیا ہے، اسے ہم جہنم میں ڈال کے کیا کریں گے۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، اگر جہنم سے بچنا ہے اور معصومین کا شفاعت اور ان کا دامن قیامت کے دن چاہیے ہے تو آل محمد کے دروازے پہ آ جائیے۔ میرے اور آپ کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا ایک بڑا پرانا چاہنے والا وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، ابو شامہ اس کا نام ہے۔ حضور نے اسے دیکھ کے کہا ابو شامہ تیری عمر کتنی ہے؟ وہ کہتا ہے مولا آپ نے مجھ سے میری عمر کیوں پوچھی؟ وہ فیض صحبت امام سے فیض یاب تھا، وہ سمجھ گیا شاید امام مجھے میری موت کی خبر دے رہے ہیں، امام مجھے میری موت کی خبر دے رہے ہیں۔ چنانچہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ امام فرماتے ہیں روتا کیوں ہے؟ اس کے جھریوں والے چہرے کے اوپر آنسو رواں دواں تھے، اور وہ کہتا ہے مولا ایک زمانہ گزر گیا آپ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے، آپ مجھے موت کی خبر دے رہے ہیں اور میں رو اس لیے رہا ہوں، موت کے بعد کا سفر جو ہے وہ اندیکھا سفر ہے، نامعلوم راستہ ہے، گردن پتلی ہے، بوجھ زیادہ ہے، جب پلٹ کے دیکھتا ہوں خطائیں لغزشیں زیادہ ہیں، نیکیاں شاید بہت کم ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے لیے خوف کا باعث ہیں اور میری آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ امام نے اسے سینے سے لگایا، توجہ، امام نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور سینے لگانے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرماتے ہیں اے ابو شامہ دیکھ یاد رکھ، صراط جس سے تو ڈر رہا ہے، قبر جس سے تو ڈر رہا ہے، حساب جس سے تو ڈر رہا ہے، میزان جس سے تو ڈر رہا ہے، یہ سب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم جسے چاہیں گے اسے جنت میں بھیج دیں گے، جسے چاہیں گے جہنم میں بھیج دیں گے۔ اور اے ابو شامہ اگر ہمارے دروازے پہ مرنے سے نجات بھی نہ ملے تو آل محمد کے دروازے پہ مرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ آل محمد کے دروازے پہ مرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، ہم تو جو لوگوں کو بلاتے ہیں آل کی طرف تو اس لیے بلاتے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام کے پاس آئیے، نجات بھی ملے گی، صحیح علم بھی ملے گا، اور آل محمد ہی کے ہاں سے پیغمبر کے۔ دیکھیں میں ایک چیز عرض کروں آپ حضرات کی خدمت میں، آپ اگر کسی بھائی سے پوچھیں جیسا کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ جو اختلافی مسائل فیما بین شیعہ ہیں وہ بھی ممبر پر سے بیان نہ کیے جائیں، اور کسی کی دل آزاری بالکل ہی نہ کی جائے، کسی کی دل شکنی بھی نہ کی جائے۔ دیکھیں میں عرض کروں آپ کسی اپنے بھائی سے پوچھیں بزرگ آپ جو کہتے ہیں ہم اہل بیت سے کو مانتے ہیں، اپنی ساری لائف پیدائش سے لے کے آج آپ 65 برس کے ہو گئے ہیں، اس میں اہل بیت علیہ السلام کا کیا حصہ ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا کیا آپ کے ہاں کیا فنکشن ہے؟ نماز ہے تو وہ بھی اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے لی، امام ہیں تو اہل بیت کے علاوہ کہیں اور سے لیے، خلافت ہیں تو خلیفہ کہیں اور سے لیے۔ دیکھیں امام شافعی نے کہا تھا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے اہل بیت رسول
یہ کیا فضیلت کم ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا اور آپ کے اوپر صلوات بھیجنا نماز میں واجب کیا. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو آپ پہ درود نہیں پڑے گا اس کی تو نماز ہی قبول نہیں. پوری امت مسلمہ کے پاس اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ جو نماز میں تشہد کے بعد پڑھتے ہیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے صرف ان کے پاس رہ گیا. باقی زندگی بھر میں کوئی چیز ان کے پاس نہیں. ورنہ میں رات آپ کی خدمت میں عرض کیا، ایک چیز آج عرض کرتا ہوں، جب نماز فرض ہے، آپ کسی جگہ مصلی دیکھتے ہیں، چاہے دکان پہ ہو کسی گھر پہ ہو، آپ بالکل سمجھ جاتے ہیں یہ مصلی ہے جائے نماز ہے، اور نماز چونکہ واجب ہے اور مصلی نے بتا دیا کہ نماز واجب ہے. آپ کی نظر مسجد پہ پڑی، مسجد کو دیکھتے ہی آپ نے کہا یہ مسجد ہے اور نماز واجب ہے. آپ نے دیکھا دکانوں پر وہ چیزیں فروخت ہو رہی ہیں، یہ تقسیم ہو رہی ہیں کہ روزے کھولنے کا وقت یہ ہوگا، روزہ بند کرنے کا وقت یہ ہوگا. آپ کو سمجھ گئے کہ یہ جو ٹائم ٹیبل تقسیم ہو رہا ہے یہ روزے کا ہے اور روزہ فرض ہے. آپ نے دکانوں کے اوپر دیکھا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں، احرام کا کپڑا یہاں دستیاب ہے. آپ نے اشتہار پڑھا، احرام یہاں دستیاب ہے. احرام کی دستیابی سے آپ سمجھ گئے کہ حج واجب ہے. عزیزان گرامی، حج واجب تھا، وہ آپ کو احرام نے بتا دیا حج واجب ہے. نماز واجب ہے، مصلی نے بتا دی نماز واجب ہے، تسبیح نے بتا دی نماز واجب ہے. عزیزان گرامی، اشتہار نے بتا دیا روزہ واجب ہے، قربانی کی کھالوں کے اشتہار نے بتا دیا حج واجب ہے، قربانی ضروری ہے. اور جب جتنی واجب چیزیں ہیں ان کے آثار موجود ہیں، ان کے دلائل موجود ہیں، ان کی نشانیاں موجود ہیں جنہیں دیکھ کے آپ واجب تک پہنچتے ہیں. آپ جب کہتے ہیں آل محمد کی محبت فرض ہے تو کوئی نشانی تو بتائیے، توجہ ہے، کوئی نشانی تو بتائیے، کوئی علامات تو بتائیے. نہ علامات ہیں نہ نشانیاں ہیں. امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا نحن اہل البیت، توجہ ہے، اہل بیت لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت داروں سے محبت کرو جب تک وہ محبت نہ ہوگی جو بنا بر حقیقت کے ہے تو کامیاب نہ ہو پاؤ گے. اپنی مرضی کی محبت بھی کیا محبت ہے. عزیزان گرامی، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے. اب یہ ہے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہوتی. ہمیں موقع ملا، بہت عرصہ ہو گیا یہ خدمت انجام دیتے ہوئے، مگر جیسے حالات موجود ہیں یا دستیاب ہیں انہی کے پیش نظر یہ جو سماجی فاصلے ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھا جائے، اور یہ جو لباس آپ نے پہن رکھا یہ بھی اس کو بھی ملحوظ رکھا جائے. بہرحال اب جب آ گئے ہیں ایام عزا اور وہ بھی چند دن باقی رہ گئے ہیں، مجھے ٹھیک سے یاد ہے جب کوئی ہمارا ذاکر ممبر پہ کہتا تھا نا آج محرم کی 6 رات ہے، آج محرم کی 6 رات ہے، مجمع سے آؤ فریاد کی آوازیں بلند ہونے لگ جاتی تھیں. اس لیے انہیں بتانے کی ضرورت نہ تھی کہ آج کی رات کیا ذاکر پڑے گا. انہیں معلوم ہے آج کی رات جناب زینب کی جوڑی قربانی پیش کری جائے گی. انہیں معلوم ہے سیدہ کی اولاد قیامت تک دادی فاطمہ تو کہتے رہیں گے مگر فاطمہ تو زہرا کو نانی کہنے والا کوئی نہ ہوگا. عزیزان گرامی، آپ نے شب عاشور دیکھا، امام نے خیام کا معائنہ کیا. ہر ماں اپنے بیٹے کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی تھی بیٹا کل قربانیوں کا وقت ہے، میں یہ پسند نہیں کروں گی کہ امام کے سامنے تجھ سے پہلے کوئی دوسرا قربان ہو یا امام تیری زندگی میں کوئی زخم کھائیں. آپ نے آج تک یہ پڑھے اور ہمیشہ آپ نے زیارات پہ پڑھا. جب آپ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارات پڑھتے ہیں تو بھی آپ نے پڑھا کہ شہدائے کربلا کی جب زیارت پڑھتے ہیں لوگ تو کہتے ہیں بے ابی انتم و امی، میرے ماں اور باپ قربان ہو جائیں آپ پہ یا اولیاء اللہ. عزیزو، ہم نے بڑا مطالعہ کیا کہ آخر ان پہ ماں اور باپ قربان ہو جائیں. مجھے رب کعبہ کی قسم ہے جب تک یہ موجود رہے میرے اور آپ کے مولا امام کے بدن پہ مچھر کے کانٹے جتنا زخم بھی نہ آیا. مگر جب یہ قربان ہو گئے پھر یہ تھا زخموں سے چور چور تھا، زہرا کا
ڈلا، پھر کوئی زخم روکنے والا نہ رہا۔ عزیزان گرامی، بیویاں اپنے اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہیں۔ جناب قاسم کی ماں قاسم سے کہہ رہی ہے، بیٹا دیکھ تجھے حسن کی طرف سے قربانی دینا ہے، میں نے بیوگی گزاری مگر تیری خدمت میں کمی نہ آنے دی، امام کے سامنے اپنی قربانی پیش کرنا۔ علی اکبر کو اس کی ماں کہہ رہی ہے، بیٹے اس میں کوئی شبہ نہیں تو تصویر پیغمبر ہے، مگر آج قربانیوں کا دن ہے، اب آپ جگر پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ جناب زینب اپنی جوڑی کو سامنے بٹھا کے کہہ رہی ہے، بیٹے تم علی ابن ابی طالب کے نواسے ہو اور جعفر طیار کے پوتے ہو، تمہیں دو طرف سے شجاعت ورثے میں ملی ہے، علی کی شجاعت کے بھی وارث ہو، جعفر طیار کی بہادری کے بھی وارث ہو۔ میں اس وقت تک دودھ نہ بخشوں گی جب تک میدان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہ آواز نہ آئے یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ ہاشمی شجاعت کی علامت ہیں، ان کے سن و سال کو نہ دیکھو، ان کی تلوار کو دیکھو اور ان کا انداز جہاد دیکھو۔ عزیزان گرامی، بی بی رات بھر اپنے بچوں کو یہ بتاتی رہی، بس عزیزو زیادہ وقت نہ زحمت دوں آپ کو۔ صبح جب قربانیوں کا وقت آیا، سب سے پہلے جان نثاروں نے قربانیاں دی، صبح سے لے کے دوپہر تک ایک کے بعد دوسرا امام کے اصحاب جان نثار قربان ہوتے رہے۔ آخر ایک ایسا وقت بھی آیا امام کے جان نثار ختم ہو گئے۔ اب جب عزیزوں کی باری آئی، اب باری باری ہاشمی جب چلے، آج کی مجلس جس کے لیے پڑھی جا رہی ہے وہ جناب اون و محمد ہیں۔ جب جناب ثانی زہرا کی جوڑی چلی ہے، عزیزو بی بی اپنے بچوں کی پشتوں کو دیکھ کے ہاتھ بھی بلند کیے ہوئے تھی، مصلی قبلہ رخ بچھا کے بیٹھی تھی اور کہہ رہی تھی، مولا تو گواہ رہنا، میں نے اپنی پونجی بھائی پہ قربان کرنے کے لیے روانہ کر دی ہے۔ عزیزو میدان سے واقعاً یہ آواز گونجی، انہیں بچے نہ سمجھنا، ان سے بچ بچ کے لڑنا، اس لیے یہ حیدر کے نواسے اور جعفر کے پوتے ہیں، مگر 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، اور پھر وہ کم سنی کہاں تک لڑتے۔ آخر آپ نے دیکھا حضرت اون و محمد کی قبریں بہت دور اور باہر ہیں، اور راوی بیان کرتے ہیں شہزادے لڑتے لڑتے دشمنوں کو یہاں تک لے آئے اور پکار کے کہہ رہے تھے، اماں جہاں تک علی اکبر کی جاگیر تھی وہ ہم نے خالی کروا لی، دشمن کو دھکیل کے باہر کر دیا۔ عزیزو اب جب شہید ہو گئے، دونوں لاشیں آئے مقتل میں رکھ دیے گئے، مگر اب میں کیسے پڑھوں، میں بھی سید ہوں، کلیجہ پھٹتا ہے۔ ماں لاشوں کے پاس نہیں گئی، ماں لاشوں کے پاس نہیں گئی۔ جب یہ سنا دونوں شہید ہو گئے ہیں، سر سجدے میں رکھ دیا اور آ کے جناب ام کلثوم اپنی بہن کے پاس بیٹھ گئیں۔ دیکھتی ہے بی بی سر سجدے سے کب اٹھائے گی۔ جب بی بی نے سر اٹھایا اپنی بہن کے گلے لگ گئی اور کہتی ہے، بہن زینب میرا تو تھا ہی کوئی نہیں، تیرا رہا کوئی نہیں۔ اب زہرا کی نواسے ختم ہو گئے، زہرا کا نواسا دنیا میں کوئی نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی بڑی توجہ ہے آپ حضرات کی، ارباب مقتل نے لکھا کہ 11ویں محرم کو جب قیدیوں کو تھوڑا وقت ملا کہ اپنے اپنے شہیدوں سے رخصت ہو لو، تو مقتل والا لکھتا ہے ہر لاش کے اوپر کوئی رونے والا موجود تھا، کوئی ماں اپنے بیٹے پہ رو رہی تھی، کوئی بہن اپنے بھائی کا ماتم کر رہی تھی، کوئی بیوی اپنے شوہر کی لاش پہ بیٹھی تھی۔ مگر راوی کہتا ہے میں نے 2 لاشیں دیکھے، وہ اتنی غربت تھی، ان میں نہ کوئی رونے والا تھا، نہ کوئی بہن کرنے والا تھا، نہ کوئی ان سے ہمدردی اور محبت جتانے والا تھا۔ مجھے اتنا خوف ہوا، میں نے کہا کیا یہ اتنے لاوارث ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کا کوئی والی وارث نہیں۔ مجھے بتایا گیا ایسے نہ کہو، اس کے وارث تو بڑے ہیں، مگر کون ہیں؟ کہا حسین حسین ہے، یہ شریکت الحسین کے بچے ہیں، یہ ثانی زہرا کی جوڑی ہے، یہ جناب زینب کے بیٹے ہیں۔ عزیزان گرامی بلکہ بات یہاں پہ پہنچ کے ختم نہیں ہوتی۔ زینب کربلا سے کوفے کا سفر گزر گئی، کوفے کی منزلیں گزر گئی، شام کی قید بھی گزر گئی۔ شام کی قید گزار کے جب واپس آئی ہے، مدینے میں 3 جگہ پہ مجلس ہوتی تھی۔ ایک جگہ زین العابدین کی مجلس ہو رہی ہوتی تھی، مجمع آتا، جوک در جوک روتے، مصائب سید الشہداء امام زین العابدین کی زبانی سنتے۔ ایک مجمع مستورات
رات کا تھا جو ثانی زہرا کے پاس آتا، بی بی اپنے بھائی کے مصائب پڑھتی، اور ایک چھوٹا سا مجمع، جگر تھام لیجئے، وہ دھوپ پہ بیٹھی ہوئی ایک بی بی تھی، اس کے پاس بھی بیبیاں تعزیت کے لیے آتی مگر زیادہ دیر دھوپ پہ نہ بیٹھ سکتی، وہ واپس چلی جاتی، کچھ اور بیبیاں آتی، وہ مسلسل دھوپ پہ بیٹھی رہتی۔ وہ بی بی کون ہے؟ وہ علی اصغر کی ماں ہے، وہ رباب ہے جو کربلا کی طرف رخ کر کے دھوپ پہ ہی بیٹھی رہی۔ عزیزو، ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن جعفر آئے اور آ کے کہتے ہیں زین العابدین بھتیجے، اے ہمارے امام، اے حجت خدا، میرے گھر بھی لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں، اپنی پھپھی سے کہو کچھ دیر کے لیے اپنے دولت خان اپنے گھر بھی آ جائے۔ عزیزو، امام زین العابدین آئے اور آج کہتے ہیں پھپھی چچا آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے ہمارے گھر بھی تعزیت کے لیے لوگ آتے ہیں، آپ اپنے گھر میں تشریف لائیں۔ عزیزو، جناب زینب حکم کی تعمیل سنتے ہی اپنے گھر کی طرف چلی۔ حضرت عبداللہ ایک چٹائی پہ بیٹھے تھے، جناب زینب دروازہ کھول کے داخل ہوئی، ریت کے اوپر بیٹھ گئی، یقین جانیے عبداللہ پہچان نہ سکے۔ کہا ضعیفہ کیا بات ہے، کون ہو؟ عزیزو، بی بی نے اپنا سر اٹھایا، آج تک بیٹوں کو فریاد کر کے نہ روئی تھی، آج ایک دروازہ کھلا، سامنے دو بستر بھی لگے تھے، دو مسلح بچھے تھے، آج بلند آواز سے کہا واؤنا، ہائے میرے اون، ہائے میرے محمد، ہائے میرے اون، ہائے میرے محمد۔ جب بی بی نے ہاتھ بلند کیے نا، حضرت عبداللہ کہتے ہیں زینب تیرے اون و محمد اس کا ماتم کر رہی ہو، مگر میرے لیے قیامت ہے، یہ تیرے ہاتھوں پہ نشان کس کے ہیں؟ یہ تیرے ہاتھوں پہ نشان کس کے ہیں؟ جناب زینب کہتی ہے عبداللہ، کربلا کے بعد ظالموں نے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائیں، میرے ہاتھ پسے گردن باندھے گئے، میں بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ قید گزار کے آئی ہوں۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق من آجاک وبحق من دعاک فی البر والبحر تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروہ وعلی مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحہ وعلی احیاء المؤمنین والمؤمنات باللطف والکرم وعلی اموات المؤمنین والمؤمنات بالمغفرۃ والرحمہ وعلی غرباء المؤمنین والمؤمنات برد اولادانہم صالمین غانمین۔ پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بالخصوص جن مستورات نے التماس دعائے صحت کی ہے مولا انہیں صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما، دیگر جن کی جو تمنائیں ہیں، یہ ایسا موقع ہے اور یہ ایسا اس وقت بارگاہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لوگ اپنی تمنائیں دلوں میں رکھتے ہیں۔ معبود تو علیم بذات صدور ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، مومنوں کے دلی مقاصد پورے فرما۔ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات بلند فرما، ہمارے عزاداروں کی عزاداری میں برکت اور قبولیت عطا فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ، ہمارے ذاکرین، ہمارے شہراء، ہمارے نوح خان، ہمارے ماتمی سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد یہ چھوٹے چھوٹے بچے تیرے تحفے جو تو نے ہمیں اولاد کی صورت میں عطا کیے، ان بوالغ کے زہریلے اثرات سے انہیں محفوظ فرما، زیور علم و عمل سے انہیں آراستہ اور پیراستہ فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد بطفیل محمد و آل محمد ہماری بچیوں کو عفت و حیا عطا فرما۔ پروردگار بے حق محمد و آل محمد ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ نبی وآل طیبین الطاہرین المعصومین۔ ماتم حسین۔